صلی اللہ علیہ وسلم. جب طائف سے ان کو پتھر مارا گیا تھا، جو اتنا پتھر مارا تھا جو ان کے حالت یعنی جوتی جو ہیں نعال کہتے تھے اس وقت، تو ان کے نعال تک اتنے خون کے ساتھ بھرے ہوئے تھے. اچھا. تو طائف والے نے جب نکلا کر جو ہے پہاڑ کے نیچے بٹھا دیا تھا، تو اوپر سے جو ہے پتھر پھینکا تھا. پتھر پھینک کر جو ہے بڑا اتنا پتھر تھا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھا تھا تو پتھر وہاں پہ رک گیا تھا. اچھا. اپنی جگہ کے اوپر حالی تک رکا ہوا ہے. اچھا. تو طائف والے نے دیکھا تھا کس کو؟ جبریل علیہ السلام نازل ہوا تھا، رسول علیہ السلام سے مخاطبہ کر رہا تھا، جو نبی کو بول رہا تھا یا رسول اللہ آپ حکم کریں، میں یہ دو پہاڑوں میں اہل طائف کو جو ہے دبا دیتا ہوں، یعنی دبا دیتا ہوں، یا آپ حکم کریں تو میں جڑ سے پہاڑ نکلا کر ان کو زمین کے اندر پہاڑ کے نیچے رکھ دیتا ہوں. تو رسول علیہ السلام نے پوچھا تھا جبریل یہ کیوں کر رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ آپ کو پتھر مارا گیا ہے. تو رسول علیہ السلام دوبارہ پوچھا تھا جبریل کیوں؟ بولے یا رسول اللہ آپ کو پتھر مارا گیا تھا. تیسری دفعہ پوچھ رہا تھا تو شدت سے بولا تھا یا رسول اللہ عدول ارموک کا بالحجارن، یعنی آپ کو پتھر مارا ہے یہ لوگوں نے. اچھا. تو رسول علیہ السلام ہنس کر بولا تھا جبریل تمہارے لیے پتھر ہے، میرے لیے تو پھول ہے. یہ ماشاءاللہ. ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا کیوں یہ میرے جد کا علاقہ ہے. طائف والے سب نیچے آ گئے تھے، معافی مانگ رہے تھے. تو رسول علیہ السلام نے بولا تھا ابھی میں طائف میں نہیں رہ سکتا ہوں، جہاں پہ میری اٹھنی جائے گی میں وہاں پہ جا کر قیام کروں گا. اور وہاں سے چلتے چلتے جو ہے مکے چلے گئے تھے. مکے میں حضرت علی کو بلایا تھا. حضرت علی کو حکم دیا تھا علی آپ نے امانات جتنے ہمارے پاس تھے آپ نے دینا ہے اور قبا کے علاقے میں آ جانا ہے. میں آپ کے اونٹنی کو اور گھوڑوں کو بھی بتا دیا، جو آپ نے دو پھوپھیوں کو ساتھ لے کر آنا ہے اور آپ کی والدہ کو بھی لے کر آنا اور میری بیٹی کو اور فاطمہ بنت حمزہ آپ ان کو ساتھ لے کر آنا ہے یہاں پہ. تو یہاں پر جب رسول علیہ السلام پہنچے تھے تہجد سے پہلے پہنچے تھے، اور یہاں پہ ان کا جو ہے چھوٹیاں بچیاں جس کو ابو ایوب الانصاری کی بچی کہتی ہیں، تو دب بجایا تھا. یہاں پہ نعت پڑھی جاتی ہے طلع البدر علینا، یہاں پہ پڑھی گئی تھی. اور یہ میدان ہے جہاں پہ پڑھی گئی تھی، جہاں پہ یہ کرین ابھی کام کر رہے ہیں. یہاں پہ ان کا یہاں پہ استقبال ہو گیا تھا، اور سارے یہاں پہ مسلمان بھی تھے، کفار تھے، اکٹھے ہو کر آئے. تو بولے رسول اللہ میرے پاس ہیں. تو ایسا تو اسلام بولا تھا جہاں پہ اٹھ جا کر بیٹھی میں وہاں جا کام کروں گا. اور اٹھنی آ کر یہاں پہ ابو ایوب الانصاری کی ماں کے گھر کے پاس آ کر رک گئی تھی. یہ گھر تھا. ابھی نہیں جا رہے ہیں، 2 منٹ صبر کر. تو یہاں پہ رسول علیہ السلام حکم دیا تھا اپنی اٹھنی کو جا کر جہاں پہ اٹھنی بیٹھی گی میں وہاں جا کر قیام کروں. اشارہ کیا تھا، اٹھنی اپنی جگہ سے اٹھ گئی. آ کر ابو ایوب الانصاری کی ماں کے گھر کے پاس آ کر رک گئے تھے. تو لوگ آ کر دروازہ کھڑکایا تھا. بولے یا رسول خالد کی ماں خوش نصیب ہو جو ابو رسول پاک جو ہیں تمہارے در پہ آ رہے ہیں. رو کر بولی تھی کاش میری اکھیوں کی روشنی ہوتی تھی تو میں اپنے نبی پاک کو دیکھتی تھی. تو رسول علیہ السلام زخمی حالت میں تھے، تو اپنا سیدھا ہاتھ لے کر ان کے چہرے پہ ڈالا تھا، ان کی روشنائی واپس آ گئی. سبحان اللہ. اور یہاں پہ 3 رات جو ہیں رسول علیہ السلام سجدے میں بیٹھے رہ گئے تھے جب تک بی بی فاطمہ اور حضرت علی وہاں سے نہیں آئے. آ کر جو ہیں یہاں پہ بی بی فاطمہ جب آئی تھی صرف ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف اپنا چادر تھی، اور ان کی پھوپھیاں کے پاس بھی چادر تھی. کوئی خالی کچھ بھی نہیں، خالی تھے یعنی مالی غنیمت کچھ بھی نہیں تھے ان کے پاس. آ کر یہاں پہ آ کر بی بی فاطمہ نے آ کر بولا تھا بابا ابھی ہم خیر سلامت سے پہنچ گئے. تو بی بی فاطمہ کو دیکھ کر، پھوپھیاں کو دیکھ کر بولا تھا آپ وہاں سے خالی آئے تھے
مگر یہاں سے آپ جو بھی مانگیں گی آپ کی قبولیت ہے. جو ابھی آپ یہاں پہ جا رہے ہیں کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر جائیں گے, اتنے تو نہیں, موبائل بھی نہیں لے کر جائیں گے. جی جو آپ نے سجدے میں جو بھی چیز مانگنی ہے مانگ لینا, بعد میں جو تصویریں بنانی ہیں بعد میں آ کر بنا لینا. اس کے اندر جانا ہے؟ جی ابھی جائیں گے تو وہاں پہ پہلے خواتین جو ہیں سجدہ دیں گی, دعا مانگیں گی, پھر جا کر تحیۃ المسجد پڑھیں گی اور شکرانی کی نفل ادا کریں گے. ٹھیک ہے, آئیے بسم اللہ. جی خواتین حضرات, جیسے کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ یہ جگہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا گھر تھا. اب یہ اس کو مرمت کر کے, کچھ اس کی ڈیکوریشن کر کے, رینوویشن کر کے, چھت کے بغیر ایک مسجد بنا دی گئی ہے. یہاں لوگ تحیۃ المسجد کے علاوہ شکرانے کے نفل بھی ادا کرتے ہیں. یہ وہ جگہ تھی یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی, اور انہوں نے یہاں پر حضرت علی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا انتظار کیا تھا مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آنے کے بعد. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ جگہ ایک مسجد کا درجہ رکھتی ہے. امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی.